بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 9 ستمبر ہے سال 2022۔ تحریک انصاف کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خوشخبری ملی ہے۔ ایک ایسا کیس جو اصل میں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تھا لیکن وہ تحریک انصاف کے حق میں ہو گیا۔ اس کیس کی سماعت کا احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ شہباز شریف نے آج چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے ایک نئی گیم ڈال دی ہے، اور آج شہباز شریف کی پیشی پر صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز حواس باختہ ہو چکی ہے لیکن بکاؤ میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مریم نواز نے گزشتہ شب، آپ کو علم ہے کہ انہوں نے گفتگو کی چشتیاں کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک تو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو گالی دی گئی، اور وہ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ٹرینڈ چلتا ہے، کوئی لوگ جو ہے وہ بکاؤ صحافیوں کو کچھ کہتے ہیں یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی بلاول کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ بڑے بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، اور میڈیا کے سارے اینکرز بھی اس مہم کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مریم نواز، بلاول یا باقی وہ بے غیرت کہیں، وہ جو مرضی کہیں، وہ یوتھیے کہیں، وہ کوئی اور گالی دیں، لیکن وہاں پر جو یہ اینکرز ہیں، صحافی ہیں، چینل ہیں، ان کا وہ رویہ نہیں ہوتا جو انتہائی، میں سمجھتا ہوں، ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی عمران، یہ جو تحریک انصاف ہے یہ بدماش ٹولہ ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے، یہ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ نون لیگ شریف گینگ ہے، پیپلز پارٹی زرداری گینگ ہے۔ جب یہ بات کریں گے تو یقیناً غصہ آئے گا، لیکن اگر ہم پوری اس کی اصطلاحی تعریف کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات پر جائیں گے تو یہاں پر کہا گیا کہ پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کی کہ یہ خطرناک کو ہم گھر تک پہنچا کر آئیں گے۔ لیکن جو گالیاں مریم نواز نے پی ٹی آئی کو دی ہیں، کارکنان کو دی ہیں، ابھی تک تمام ٹی وی چینلز کے جو اینکرز ہیں، جو اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں، اس ٹولے نے مکمل طور پر خاموشی کی ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جب بھی عمران خان کے خلاف بات کرنی ہو تو ان کو اخلاقیات اور بہت سارے بھاشن یہ دینا شروع ہوتے ہیں، لیکن زرداری اور شریفوں کے آگے جو ہے یہ دم ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت تھی، اس کے اندر کوئی بلوچستان کے طلبہ کا معاملہ بھی ہے، اور بلوچستان سے جو لاپتہ ہوتی ہیں فیملیز، وہ بڑے مسلسل، یہ بہت سارا پچھلی حکومت کے اندر بھی معاملہ رہا، پچھلے 20 سال سے یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ انسانی حقوق کے معاملے کے اندر وہ کافی ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف وہاں پر گیا، اور کل جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ عدالت کا برتاؤ تھا، معزز ججز کا برتاؤ تھا، وہ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ برتاؤ نہیں تھا۔ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے وقت کا، وہ گیا، وہاں پیش ہوا، اور اس نے جو کہانیاں وہاں پر سنائی ہیں، وہ کہانیاں آپ کے سامنے، اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ میں نے رکھنا ہے، اور وہ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ شہباز شریف جو ہے جس عدالت میں بھی جائے گا، وہاں لاہور کے اندر یہ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہو، یہ احتساب عدالت میں پیش ہو، یہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو، مقدمہ ہے بھائی دہشت گردی کا یا آپ کی منی لانڈرنگ کا یا آپ کی کوئی اور کرپشن کا، تو اس کیس پر یہ بات نہیں کرے گا۔ یہ بات کرے گا تو میں نے لیپ ٹاپ دیے، میں نے جو ہے بہت بڑی خدمت کی، الحمدللہ میں نے اتنے قوم کا پیسہ بچایا۔ تو ان معاملات کے اندر یہ ججز کو الجھاتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ان کا فارمولہ کامیاب ہے، اور اب بھی یہ فارمولہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ لاپتہ جو لوگ ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ رات کو بھی ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کنوکٹڈ ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں، لیکن اس طرح تو آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔
اور یہ نفرت جو ہے وہ آگے جا کر ایک بہت بڑا لاوا بن کر پھٹے گی اور پاکستان کا نقصان ہوگا. اور جو کنوکٹڈ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ان کو عدالت کے سامنے لائیں. اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اس پورے نظام کی سرجری کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں جو ہے انہوں نے لیپ ٹاپ کی آج بھی کہانی سنائی ہے. پہلے تو آج یہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک بڑے پیارے صحافی ہیں, بہت محنتی صحافی ہے احسن جو ہے وہ اویس, آج اس کو اسلام آباد پولیس جو ہے شہباز شریف کی گاڑی کے ساتھ والی گاڑی نے کچل دیا ہے, اور وہ بیچارہ پھر ابھی اس کو بہت سیریس حالت ہے. دیکھتے ہیں, ابھی ہم جا رہے ہیں کہ اس کی حالت کیسی ہے. اور یہ ایسے تیز آتے ہیں جیسے یہ یہاں پر آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہاں چیف آئے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور وہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہاں پر وہ خود انہوں نے اپنا بیگ پکڑا ہوا ہے, بریف کیس پکڑا ہوا ہے, اور ساتھ ہماری وزیر خارجہ جو مملکت کی وزارت خارجہ کی ہیں ہنا ربانی کھر, وہ آ رہی ہیں, اور جو ہمارے ششکے ہیں آپ وہ اندازہ کر لیں. یہ لاپتہ افراد کا جو کیس ہے اس کی سماعت تو بہت زیادہ ہوئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کورٹ آئین کو دیکھے تو چیف ایگزیکٹو ہی نہیں, چیف ایگزیکٹو کو ہی دیکھنا چاہیے. آپ کو یہ معاملہ بھیجا, آپ نے کمیٹی بنائی, لیکن یہ کمیٹی کا معاملہ نہیں ہے. مسنگ پرسنز کی فیملی بیٹھی ہیں, ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے. کئی ہفتے تک مسنگ پرسنز کی فیملیز یہاں احتجاج پر بیٹھی ہیں, لیکن ان تک کوئی نہیں گیا. آج جو مسنگ پرسنز کی فیملیز تھی انہوں نے بتایا کہ جب ہم احتجاج کرتے تھے تو بلاول, شہباز شریف, مریم, یہ سارے آتے تھے وہاں ہمیں پوچھنے کے لیے, لیکن اب حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ بات ہوئی. پھر جو ہے آج جو کئی دفعہ جناب آپ منتخب وزیر اعظم ہیں, آپ کو یہاں ہم تکلیف نہ دیتے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس طرح کے کلمات کہے جس سے مزید جو ہے وہ معاملات وہ آگے بڑھے ہیں, اور بڑے ادب کے ساتھ آج معزز چیف جسٹس پیش آئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل انہوں نے عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی کی ہے, لیکن بابر ستار صاحب ان کا ایک ماضی ہے, اچھے جج ہیں, زبردست تجزیہ نگار تھے, اور اب ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور کل چونکہ عمران خان کو بولنے کا موقع نہیں دیا تو یہ معاملہ بھی ہے, لیکن فی الحال جو ہے وہ لگتی ہوئی فرض جرم عائد ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن جو بڑی خبر ہے جو اصل میں تحریک انصاف کے خلاف تھی, لیکن اب حالات کو دیکھتے ہوئے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہو گئی ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی کے ایک منحرف رکن ہے شکور شاد. شکور شاد جو ہے وہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے کہا جی یہ جو استعفے پیش کیے گئے ہیں میں نے تو استعفیٰ دیے ہی نہیں ہے, لہذا میرا استعفیٰ کیوں منظور ہو گیا. جو 11 نشستیں آپ کو علم ہے وہ استعفے منظور کیے اسپیکر قومی اسمبلی نے, اور جب وہ منظور ہوئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. جب یہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس نے کہا ہے جی میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا. اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ ایک رستہ دے دیا ہے یہ الیکشن ملتوی کر کے, تو اب پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ وہ 11 نشستیں ان کی ضائع ہو, بے شک وہ اسمبلی میں جائیں یا اسمبلی میں نہ جائیں. تو یہ جو شکور شاد کے استعفے کی منظوری کے خلاف آج اسلام آباد کے اندر درخواست کی سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی ہے. درخواست گزار جو تھے انہوں نے بتایا شکور شاد نے کہ قومی اسمبلی کی نشست سے میں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے. تو درخواست گزار کے وکیل کے مطابق پارٹی ہیڈ آفس یعنی بنی گالہ میں یا ادھر اسلام آباد کے اندر جو پارٹی ہے وہ ان کا ہے آفس ہے, انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر آپریٹر نے استعفے سارے لکھے تھے, 123 ارکان نے اس پر دستخط کیے, دستخط تو 133-34 کے تھے. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا ہے کہ استعفیٰ اسپیکر کو بھیجا, نہ نام لکھا نہ تاریخ ڈالی. پی ٹی آئی نے بتایا کہ یہ استعفے پارٹی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں. وکیل نے کہا کہ عمران خان سے ادارہ یکجہتی اور سیاسی مقاصد کے لیے یہ استعفوں پر دستخط کیے تھے. عدالت نے پوچھا, معزز جج جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے پوچھا کیا ان کو ذاتی حیثیت میں اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا تھا. وکیل نے بتایا کہ ایک نوٹس آیا ہے مگر درخواست گزار پیش نہیں ہوئے تھے. چیف جسٹس نے پوچھا کیا اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے تصدیق کے لیے پیش ہوئے بغیر استعفے منظور کیا گیا ہے. وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار جو ہے قومی اسمبلی کے کمیٹیوں میں بھی جاتا رہا اور اس کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفیٰ قبول کیا ہے. تو وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو عدالت نے
الیکشن کمیشن کا شکور شاد کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا اور اسپیکر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو نوٹس کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، اور ساتھ ہی جو شکور شاد ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ جا کر اٹینڈ کریں، یعنی آپ ابھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ اب یہ معاملہ تو ہے منحرف رکن جو ہے پی ٹی آئی کے وہ شکور شاد کا، لیکن یہ ان منحرفین میں نہیں تھے جو پہلے تھے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اب باقی جو 10 اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ بھی بچ گئے ہیں، ان کے جو منظور شدہ استعفے ہیں فی الحال ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی یہی بن گیا ہے۔ تو اس وقت اگر قومی اسمبلی کے اندر واپس کسی صورت تحریک انصاف جاتی ہے تو پھر یہ تمام ممبران کے جو استعفے منظور ہوئے تھے وہ تقریباً اب وہ بھی معطل ہو گئے ہیں۔ تو یہ بغیر پی ٹی آئی کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس گیا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ تحریک انصاف کو ضرور ملا ہے۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہوں یا باقی معزز ججز ہوں، یقیناً انصاف کی فراہمی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اقدامات کرنے ہیں، چونکہ انصاف جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا اس عوام کو نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ ایک پوری جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید عام خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔